نے دیکھا کہ جس تحریک کو ہم بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ اب نشوونما پا کر اس قدر طاقتور ہوتی جاتی ہے کہ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبش کے ارادے سے مکہ چھوڑا۔ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پرست تھے، مردہ خور تھے، قطار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری عزیز امت مسلمہ کی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کو اپنے اسلامک یوٹیوب چینل دا لیگیسی آف اسلام میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، یہ سلسلہ اسلام کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے کی تمام ویڈیوز ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہے، جس کا لنک آپ کو اوپر دکھ رہا ہے، اور تمام آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل دا لیگیسی آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ معزز ناظرین، اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے تھے۔ کفار مکہ کو جب ان تمام کوششوں میں ناکامی ہوئی اور تبلیغ توحید کا سلسلہ برابر جاری رہا تو ان کو اب فکر ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ جس تحریک کو ہم بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ اب نشوونما پا کر اس قدر طاقتور ہوتی جاتی ہے کہ اس کا انسداد آسان کام نہیں رہا۔ انہوں نے اب متفقہ طور پر کمر باندھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر آنے سے روک دیا۔ شہر کے لڑکوں اور اوباشوں کو متعین کیا کہ جہاں کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں میں سے کسی کو دیکھیں تو تالیاں بجائیں، راستوں اور گلی گوچوں میں چلنے پھرنے سے باز رکھیں۔ یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ملک حبش میں جہاں عیسائی حکومت ہی چلے جاؤ۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبش کے ارادے سے مکہ چھوڑا۔ یہ 15 لوگوں کا مختصر قافلہ رات کے وقت چھپ کر مکہ سے نکلا۔ ان اولین مہاجرین میں قابل تذکرہ حضرات یہ تھے: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عفان، ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عتبہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن العوام، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، سہیل بن بیضہ رضوان اللہ اجمعین تھے۔ یہ لوگ عموماً قریش کے مشہور اور طاقتور قبائل سے تعلق رکھنے والے تھے، جو دلیل اس امر کی ہے کہ اب قریش کے مظالم صرف غلاموں اور ضعیفوں تک محدود نہ تھے، بلکہ وہ ہر ایک مسلمانوں کو خواہ وہ کیسے ہی طاقتور قبیلے کا آدمی کیوں نہ ہو نشانہ مظالم بنانے میں متعامل نہ تھے۔ حبش میں پہنچ کر مسلمان اطمینان اور فراغت کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے بعد مسلمان بھائیوں سے جا ملے۔ اب مسلمانوں کی تعداد ملک حبش میں 83 تک پہنچ گئی تھی۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مکہ کے آدمی مسلمان ہو کر حبش کی طرف چلے جاتے اور وہاں آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کا خطرہ پیدا ہوا کہ اس طرح تو ممکن ہے کہ ہماری طاقت بتدریج اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیع، 2 معزز شخصوں کو سفیر بنا کر نجاشی شاہ حبش کے دربار میں بھیجا۔ قریش کے اس وفد نے دربار حبش میں حاضر ہو کر تحفہ تحائف پیش کیے، شاہ حبش کے درباریوں کو اپنی طرف مائل و متوجہ کیا اور پھر یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہمارے کچھ غلام باغی ہو کر آپ کے ملک میں آ گئے اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر ایک نئے دین کے تابع ہو گئے ہیں جو سب سے نرالا ہے، لہٰذا ان غلاموں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ بادشاہ نے اس درخواست کو سن کر کہا کہ میں پہلے تحقیق کر لوں، پھر تمہاری درخواست پر غور کیا جائے گا۔ نجاشی نے مہاجر مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوایا اور کہا کہ وہ کون سا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے آگے بڑھ کر نجاشی خدمت میں اس طرح اپنی تقریر شروع کی: اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پرست تھے، مردہ خور تھے، قطع رحمی اور پڑوسیوں سے بد معاملگی کرتے تھے۔ ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کا حق دبا لیتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا
जिस के हसब नसब और सदको इमानत से हम सब वाकिफ थे। इसने हमको मोहत बनाकर बुत परस्ती से रोका, रास्त गुफ्तारी, अमानत और सिला रहमी का हुक्म दिया, हमसाइयों के साथ नेक बर्ताव की तालीम दी, बदकारी, दरोग गोई और यतीमों का माल खाने से मना किया, कत्लो गारत से बाज रखा और इबादत इलाही का हुक्म दिया। हम इस रसूल पर ईमान लाए और इसकी फर्मा बरदारी की, इसलिए हमारी कौम हमसे नाराज़ हो गई, हमको इनवा इकसाम की अजियतें पहुँचाईं, यहाँ तक कि हम मजबूर होकर अपने वतन से निकल आए और आपके मुल्क में पनाह गुज़ीर हुए। हमको यकीन है कि आपके मुल्क में हमको सताया ना जाएगा। निजाशी ने यह तकरीर सुनकर कहा कि तुम्हारे रसूल पर अल्लाह का जो कलाम नाजिल हुआ है, इसमें से कुछ सुनाओ। चुनाचा हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू की। कुरान करीम की आयत सुनकर निजाशी और तमाम दरबारियों की आंखों से आंसू जारी हो गए। निजाशी ने कहा कि इस कलाम में वही रंग है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरेत में है। कुरैश के एलचियों ने कहा कि ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी मुखालिफ हैं। इस बात का कहना से इनका मुआद्दा यह था कि निजाशी शाह हफ्स जो ईसाई है मुसलमानों से नाराज़ हो जाएगा। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, बल्कि निजाशी ने कहा कि तुम्हारा ये अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है, इंजील का भी यही मफ़हूम है। निजाशी ने कुरैश के एलचियों को नाकाम वापस कर दिया और कह दिया कि मैं इन लोगों को हरगिज़ तुम्हारे सिफ़र ना करूँगा। ये वाक़या नबूवत के 6ठे साल का है। कुरैश को जब निजाशी के दरबार में भी नाकामी हुई तो इनके दुश्मनी मुसलमानों के साथ और भी ज़्यादा बढ़ गई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह इस सीरीज़ की अगली वीडियो में। जो कुछ सुना गया अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।